ایک صحابی کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا تو فیصلے الہی صحابی رسول کا رنگ 16 کم کلر 16 رنگ اور وہ لڑکا پیدا ہوا بالکل ابیض سفید پورا والدہ بھی سمجھیے والد بھی سن لے اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ ابیض لڑکا تب ہوا کیا کہ وہ ابیض ہونے کی وجہ سے سفید گورا ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے اس صحابی کو تانا دینے لگے تمہارا بیٹا نہیں ہے کسی اور کا بیٹا ہے تمہارا نہیں ہے کسی نوز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منافقین کی بدکلامی کرنے لگے صحابی بولے یہ لوگ بدبخت قوم ہے جو میرے نبی کی عزت نہیں کرتی تو میری کیا کرے یہ کہیں کہ نظر انداز کرتے رہے نظر انداز کرتے رہے نظر انداز کرتے رہے کچھ دن گزر گئے وہ پکارا بڑھتی جا رہا ہے وہ بدماشیاں شرارتیں اور ابلتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے تو صحابی کو بڑی تکلیف ہوئی بولے بھائی میں تو صبر کر لوں گا لیکن یہ کوئی مصیبت نہ بن جائے صحابی رسول کیا کرے گھر گئے اپنے بیگم عائشہ کو لیے اپنے بچے کو لیے دربار مصطفیٰ میں تشریف لائے سبحان اللہ چل رہی ہے حضور اپنے صحابہ سے مشاورت میں بات چیت کر رہے ہیں صحابی بے چین بے قرار ہوئے اپنے ہاتھ کو یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ کو نہ تھا بہت پریشان اور بے چین اور بے قرار ہوتا ہوں میرے مسئلے پر چڑھنا حضور پاک علیہ السلام نے بے چینی بے قراری ہونے کے لیے صحابی بات کیا ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے ابیض ہے سفید ہے گورا ہے اور میرا رنگ کم ہے میری اہلیہ کا رنگ بھی کم ہے یہ دیکھ کر منافقین کہتے ہیں کہ میرا بچہ نہیں کسی اور کا بچہ ہے آقا آپ فیصلہ کرا دیجیے کس کا بچہ ہے میں آپ سے فیصلہ کرا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہا صحابی بیٹھ جاؤ پریشان بیٹھ جاؤ صحابی بیٹھ جاؤ پھر مشاورت جاری نہیں کچھ یہ ہوگا صحابی کو بیچے گا تب تو صبر کرے مگر اب بے چین بے قرار ہے کہ فیصلہ مل جائے دربار مصطفیٰ سے اب بے چینی میں بیٹھا بھی نہیں جا رہا مگر میرے آقا کا معاملہ میرے آقا کی نگاہ کرے کسی اور طرف ہے آقا علیہ السلام نے اٹھایا بس بیٹھ گئے بے چینی کی آمد کچھ دیر بعد گزرے عائشہ رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے مولا حسین نکلے تشریف لائے جیسے امام حسین کو دیکھے پورے صحابہ ادب حسین کے لیے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سیدوں کا ادب آپ سے نہیں ہو رہا ہے سیدوں کا ادب وہاں سے ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اپنے امام خدا کے پیروں کی دھول صاف کیا کرتے ہیں سبحان اللہ ان کو حضرت ابو بکر جیسی ذات حضرت علی کو اور سے دیکھا گیا کہ پلک جھپکنا بھی گوارا نہیں کرتے حضرت عائشہ پوچھتی ہے بابا جان میں دیکھتی ہوں آپ جب علی کو دیکھتے ہیں تو آپ پلک بھی نہیں جھپکتے بس علی کو دیکھتے رہتے ہیں ترس آ جاتے ہیں بات آیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے پیارے مصطفیٰ سے سنا ہے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ اس لیے میں عبادت میں پلک جھپکنا بھی گوارا نہیں کرتا اتنا خیال کرے بھائی اتنا لحاظ رکھے اتنا ادب کرے اتنا ان کا جو ہے عظمتوں کو اپنے سروں پہ اٹھا کے بھی اہل بیت کا ادب کو اللہ کی قسم دنیا کو صحابہ نے سکھایا ہے آج صحابہ کو بیچ میں لا کے اہل بیت کے عظمتوں کو اونچا اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے پیارے دوستوں مسئلہ کو سمجھو صحابہ کرام اٹھ کے کھڑے ہو گئے حسین سے وہ نمونے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے پیر لے کر امام حسین حضور کی طرف آئے سبحان اللہ چھوٹے چھوٹی عمر میں حضور کی طرف تشریف لائے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اس ننھے پیارے امام حسین کو اپنے گود میں لیا اور جب حسین آ جاتے تھے حضور کی ساری مجلسیں رک جاتی حضور ہوتے تھے بس حسین ہوتے تھے تیسرا کوئی نہیں ہوتا حضرت امام حسین تو حضور اب جو ہے اپنے گود میں لے کر ان سے کھیل رہے ہیں امام حسین حضور کی ریش مبارک داڑھی سے کھیل رہے ہیں
जुल्फे मुअम्बरी से खेल रहे, हुजूर उनके गाल मुबारक को छू रहे, गले मुबारक को छू रहे, सीने को छू रहे, पेशानी को छू रहे, सीने से लगा के रखे। सहाबा करम खड़े नूरानी मंजर देख रहे, मालिक के जन्नत सरदाराने जन्नत के साथ खेल रहा है। कुछ बाद इमाम हुसैन कुछ देर बाद वापस तशरीफ ले गए, सब सहाबा बैठ गए, ये सहाबी भी बैठ गए, देखा कि हुजूर अब जरा तवज्जो फरमाएंगे, उनके खड़े होके वक्त पड़ गया, रसूलुल्लाह पर मेरे माँ-बाप कुर्बान, आखा अब तक सब्र था, बर्दाश्त था, हुजूर आज आप फैसला करेंगे, हकीकत क्या है? नबी पाक अलैहि सलाम फरमाने लगे, सहाबी जाओ जाओ ले जाओ, ये तुम्हारा ही बोला, सुभान अल्लाह, ये किसी और का नहीं है, नहीं मारा सहाबी बच नहीं आए, छूने और हुजूर के कदम में अत्थर पर तशरीफ लाए, अर्ज कर या रसूल अल्लाह बाहर जाऊंगा, दुनिया कहेगी ये किसी और का बेटा, सीना ठोक के बोलेगा मेरे नबी ने कह दिया ये मेरा बेटा है, वो दलील पूछे तो क्या जवाब दूं? तो आका सलाम ने फरमाया, ऐ सहाबी क्या तुमने नहीं देखा अभी मेरा हुसैन आया, तो तुम भी खड़े हुए, सारे सहाबा खड़े हुए, तुम्हारी अलिया भी खड़ी हुई, तुम्हारा बच्चा भी मेरे हुसैन के आगे में खड़ा हो गया, अरे मेरे हुसैन वही लड़का है जो आका ने कहा मेरे हुसैन का आदम नहीं करता है, अपने बाप का बेटा। आज अहले बैत की मोहब्बत में तुम भी जमा हुए, मैं भी जमा हुआ, क्योंकि आप तुम अपने बाप के बेटे हो, मैं अपने बाप का बेटा। तकलीफ उनको होनी चाहिए जिनके दिलों में अहले बैत की ज़रूरत पैदा हो रही है, जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत पल रहा है या पैदा हो रहा है या पाला जा रहा है, हासिल किया जा रहा है, उनको सोचने की जरूरत है वो किसकी औलाद है। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है। अल्लाह का वास्ता आखिरी गुजारिश है, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं मुसलमानों, हर एतबार से मुल्क की सतह पर भी हालात कमजोर हो रहे हैं। ऐसे दौर में ज़िना, शराब, चोरी, अय्याशी से काम नहीं चलेगा। ये सब गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह की तरफ आओ, इबादत करो, इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल और अहले बैत नबूवत की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारो, उनकी तालीमात पे अमल करो, अल्लाह की मदद आएगी।